فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پر اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد الکرم وعلى آلہ الکرام الکریم و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 تک کا درس ہو چکا ہے. 61 سے درس کا آغاز ہے. بڑا اہم عنوان ہے. اس کا پس منظر تفصیلی آئے میں یہ ہے کہ نجران عیسائیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور آج کیا نام ہے پتہ نہیں. مصر کا نام ایجپٹ کر دیے بدلتے جا رہے ہیں نام. نجران عیسائی کا ایک وقت بارگاہ سالم میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو اپنے دین مسیح کے حوالے سے پریکٹیکلی طور پر مناظرہ کا چیلنج ہے. اس کو عربی میں مباحلہ کو پریکٹیکلی مناظرہ. رسول اللہ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. چیلنج کو قبول فرمایا. عیسائیوں کی طرف سے عالم جس کو پادری بولتے ہیں, راہب, رہبان یہ سب عربی میں آتا ہے, ان کے عالم کو احبار, حبر یہ سب ملے. جیسے ہمارے عالم کو عالم صاحب, مفتی صاحب یہ سب. تو عیسائیوں کے عالم کو عربی میں راہب, رہبان, حبر, احبار یہ سب آئے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم قرآن پڑھ. ایک نام آتا ہے عاقب عبد المسیح, بہت بڑا ماہر, بہت بڑا عیسائی اسکالر. اس کو سامنے رکھا تھا اور اس نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کا چاہا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے, سن آف گاڈ اس کو عیسائیوں کا عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, معاذ اللہ کے بیٹے. حضور علیہ السلام اسی آیت نمبر 59 میں کہ تم عیسیٰ کے بارے میں ڈسکس کیوں کرتے ہو, اس سے پہلے تو آدم گزر چکے. عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے, وہ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ عیسیٰ پر اگر اعتراض ہے تو آدم پر بھی اعتراض کرو. وہاں تو دو نہیں ہے, یہاں ایک نہیں ہے تو اعتراض کر رہے ہو. خیر, تو عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر یہ مناظرہ کا چیلنج, یہ پریکٹیکلی مباحثہ ہوا. نبی نے قبول کر لیا. لیکن اس نے یہ کہا ہم لوگ کل آئیں گے, ہم لوگ کل آئیں گے. کیا ٹھیک ہے, جو تو نبی پر مطلب دین کے معاملے میں مذہب اسلام 1% بھی اگر کسی سے امید ہو اسلام میں داخلہ کی تو نبی کمپرومائز کر لیتے. 1% بھی امید ہو, یہاں تو 99% بھی امید رہتی ہے تو لوگ ریجیکٹ کر دیتے. عجیب ماحول ہو گیا آج. 1% بھی اگر سامنے والے سے امید رہتی تھی تو آقا کر لیتے تھے کمپرومائز. آپ سورہ عبس وغیرہ کی تفسیر وغیرہ میں پڑھیں گے اور بلکہ آغاز اسلام کا پہلو پڑھیں گے تو نبی کو بہت سارے سرمدان عرب, بڑے بڑے عرب لوگ آ کر کبھی بولتے تھے کہ کیا غریبوں میں پڑے رہتے ہو, ہمارے لیے اسپیشل کلاس لو, آپ ہم دینے کو تیار ہیں. تو نبی اس کو بھی مان لیتے, کہتے تھے ٹھیک ہے. ایمان کی امید لے کر مصطفیٰ جانے رہتا اس کو بھی مان لیتے. ہم لوگ تو ہے
تم کون اسلام میں آنا ہے تو آؤ، نہ تو آنا ہے تو نہ کو، ایسا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی اسلام کی امید، یہ بڑی اچھی بات ہے. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل آؤں گا، تو عاقب عبد المسیح کی بات کو مان لیا. چنانچہ دوسرے دن وہ ایک وفد کے ساتھ 9 افراد تھے یا 10 تھے یا کتنے، وفد بولتے ہیں 1 سے لے کے 9 تک کو آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ تھا اور آپ کے گود میں حضرت امام حسین تھے، اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ. آقا تیار ہے، ادھر سے وہ وقت آ رہا ہے، منظر دیکھیے گا پریکٹیکلی مزہ آ رہا ہے. ادھر سے وہ وقت آتے ہی اچانک اب عاقب عبد المسیح نے ایسے ہاتھ کیا. پیچھے والے نے کہا کیا ہوا حضور، جیسے بولتے نا آپ نے مولوی صاحب کیا ہوا حضرت، ایسا ویسے ان لوگوں نے ان کو کہا کیا ہوا. میں جن چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر وہ چہرہ آسمان پہ اٹھا لے تو آسمان پھٹ جائے گا. اس لیے جملے کو غور کرنا، تفسیر میں جملہ، میں میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور بالکل بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے بھروسے پہ ہم جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر عیسائیت کو زمین پر باقی رکھنا ہے تو لوٹ چلو. یہ جملہ تک کا ایک بھی عیسائی اگر زمین پر باقی رکھنا ہے، عیسائیت نسل عیسائیت کو باقی رکھنا ہے تو لوٹ چلو. ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں جس خوبصورت چہرہ کو دیکھ رہا ہوں، امام حسن چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، امام حسین گود میں تھے مصطفیٰ کے، اور نبی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تیار ہیں؟ جی. سنو میں دعا کروں گا، تم لوگ صرف آمین کہہ دیں. علی کو بھی کہہ رہے ہیں ہاں ہم تیار ہیں، فاطمہ کو بھی کہہ رہے ہیں تیار ہیں، حسن حسین سب تیار ہیں. میں آمین نہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہہ دیں. تو سنو اگر اس نے آمین کہہ دیا تو آسمان گر پڑے گا، چلو لوٹ کر کے. اب اس پورے پس منظر کو مولا اس آیت کریمہ میں کھینچ رہا ہے. دیکھیے آپ سبحان آل رسول کے حوالے سے اللہ کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ. چنانچہ اللہ فرماتا دیکھا ہے نمبر 61 میں فمن حاجک فیہ من بعد ما. اس سال آپ لوگوں کی کتاب آئی میں قرآن اور اہل بیت نہیں پہنچی آپ لوگوں کو، یہ لکھا میں نے اس سال محرم شاید نہیں ملے. اصل وہ خاص موقع سے رہتا ہے، موقع چلا جاتا ہے تو خاص ہی ہو جاتا ہے. خیر اس میں یہ تفسیر میں نے کی ہے. فمن حاجک فیہ حضرت عیسیٰ، اے حبیب مکرم جو بھی آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں، لڑائی آ کر کے وہ پورا وقت کا منظر، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کو علم قطعی حاصل ہے کہ عیسیٰ کون ہے، کیسے ہے، کیا روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، عبداللہ ابن اللہ نہیں. تو آپ پریشان مت ہوئیے، بھگائیے مت ان کو. فقل کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ سولوشن بتا رہا ہے، کہہ دیجیے ان کو کیا، تعالو لے کر آؤ. تعالو مانے آؤ، تعال بولتے ہیں سعودی عرب میں بھی اگر گئے ہوتے تو تعال آئیے تشریف لائیے. ہوٹل والے بہت بولتے ہیں فضل تعال محمد بہت بولتے ہیں فضل تعال محمد. تو تعالو جمع کا صیغہ، آؤ. ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. وابناءکم، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا، اور ہم بھی خود حاضر رہتے ہیں اور تم سب بھی خود کو حاضر کر لو. ثم نبتہل، پھر پریکٹیکلی ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. جس کا دین خراب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح سے دعا مباہلہ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم بنا ڈالتے ہیں کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو. دیکھیے ترجمہ قرآن کا یہ تھا. اب ترجمانی میں کیسا لگ رہا آپ کو؟ اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا؟ آپ بلائیے. کن کو بلائیے؟ بیٹوں کو. کہاں ہیں بیٹے مصطفیٰ؟ نبی کے تو سارے بیٹے انتقال کر گئے. جملے پہ غور کرنا، حضور کے تو سب بیٹیاں ہیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ، بس بیٹیاں ہیں.
ایک بھی بیٹے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو بلاؤ میرے حبیب۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضور کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، گود میں امام حسین ہے۔ تو قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا کہ نسل رسول یہ رب کا منشا ہے کہ حسن و حسین سے چلے گی۔ حسن و حسین کو اللہ نے نبی کا بیٹا کہا، کیونکہ اللہ کہہ رہا بیٹوں کو بلاؤ، اور اللہ کے رسول اعتراض بھی نہیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس تو بیٹے ہی نہیں، بیٹے ہی نہیں۔ اور جب پریکٹیکلی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں تو حسن و حسین چل رہے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا یہ خصوصیت اللہ کی طرف سے ہے کہ نسل مصطفیٰ حسن و حسین سے چلے گی۔ کسی کے 10 بیٹے ہو کر کے اتنی نسل نہیں چلتی، مصطفیٰ کے بیٹے نہ ہو کر قیامت تک نسل چل رہی ہے، کیونکہ بیٹوں نسلوں کا چلانا یہ اللہ کے اس پر ہے۔ عاص بن وائل سہمی ایک رئیس منافق تھا، شرارت کرنے میں سب سے آگے۔ عاص بن وائل قبیلہ سہم سے تعلق رکھتا تھا۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضور کے سگے بیٹے انتقال ہوا، اس نے ایک جملہ کہا تھا، محمد کی نسل اب تو ختم ہو گئی، اب محمد کو کتنا بھی کرنا ہے اپن کر لے، اس کے بعد تو پھر ہم لوگ ہیں ہی، ہمارے پاس تو اتنے بیٹے ہیں، ہمارے پاس اتنے بچے ہیں۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ انا اعطیناک الکوثر کو نازل کر کے اشارہ کیا تھا، ان شانئک ھو الابتر، اے عاص بن وائل سہمی نبی کے دشمن، ہم اپنے حبیب کو کہتے ہیں حبیب نسلیں چلانا بیٹوں سے اگر ذمہ داری ہوتی تو آدم علیہ السلام کی نسلیں چلانا اللہ کی مشیت پر ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی نسل ہمیشہ رہے گی، اور یہ عاص بن وائل سہمی جو کہہ رہا ہے اس کی نسل کو ختم کر دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک یہ آپ کا دشمن ہی ختم ہوگا، ان کی نسل ہی برباد ہو جائے۔ تو یہ اتنے اولاد ہونے کے باوجود ایک پیڑھی تک نسل نہ چل سکی، مصطفیٰ کو ایک بھی بیٹا سگا نہیں، اور قیامت تک سادات اور مشاہد کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ آل رسول آج بھی جملہ بولا جاتا ہے، نبی کی نسلیں، اولاد مصطفیٰ، فرزند غوث اعظم، سبحان اللہ۔ خیر، ایک پوائنٹ حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو یہ نبی نے صرف بیٹا نہیں کہا، قرآن نے نبی کا بیٹا کہا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے، یہ اس لیے میں جملہ بار بار بول رہا ہوں کہ امام حسن اور حسین کا مصطفیٰ کی گود میں ہونا اور آیت کریمہ کا بیٹوں کے اعتبار سے اللہ کا اعلان کرنا حسن اور حسین کے کامل حق ہونے کی دلیل ہے، اور یزید کے باطل ہونے کی پوری دلیل۔ اب جو کوئی بھی کتاب کی بنیاد پر یزید کو حق ثابت کرنے کی بات کریں گے وہ نہایت ہی گمراہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ قرآن نے حسن و حسین کی بنیاد پر مصطفیٰ کا بیٹا کہا، اور قرآن جس کی عظمت کا اعلان کرے وہ وقتی نہیں ہوا کرتی۔ نوٹ کیجیے، قرآن قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا اس کی اعلان کردہ عظمت بھی ہمیشہ کے لیے، لہذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حسین کو ہاں اس وقت جو ہے حسین حق پر تھے، یزید کے سامنے حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ، نہیں بول سکتے، صحیح ہے۔ لہذا حسین اور حسن کی حقانیت قرآن سے ثابت، اور یزید کا یہیں سے باطل ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، کیونکہ دونوں اپوزیشن ہیں، تو ایک جب حق ثابت ہے تو دوسرا آٹومیٹک باطل ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، پیچھے کون تھے؟ علی اور فاطمہ۔ فاطمہ ایک ہے نا، ایک ہے نا، اور ایک کی عربی آتی ہے امرأتن، ایک کی عربی ایک دم سنگولر کا صیغہ ہے، ایک ہے امرأتن، یعنی فاطمہ تنہا ہے، دو بھی اگر عورت رہتی تو امرأتان، تین رہتی تب نساء ان کا لفظ آتا، جیسے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تو عورتوں یہاں پر پلورل ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے سچ، لیکن فاطمہ تو ایک ہے، نوٹ کیجیے گا جو نقطہ دے رہا، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو بلاؤ، تو وہاں تو صرف فاطمہ ہے۔ آپ سمجھیے فاطمہ کا اسٹیٹس، یہاں بھی بیٹوں کہا تھا، وہاں صرف حسن و حسین ہے، نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کا کوئی بھی بیٹا حسنی اور حسینی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سارے بیٹوں کو تابع کر کے اللہ نے حسن و حسین کو سامنے رکھا ہے۔ ایسے ہی عورتیں جتنی بھی ہیں حضرت فاطمہ کے بعد
تو حضرت فاطمہ کے ریلیٹڈ ہو کر کے تابع ہو کر کے وہ جنت جائیں. نبی نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. تو یہ ایک ہو کر ساری عورتوں کا سبب ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا عورتوں کو بلاؤ. دیکھیے اس ایک میں انیک ہے, اس ایک میں انیک. واہ واہ. ایک نقطہ. تیسرا نقطہ ہے انفسنا. نفس ایک کو بولتے, انفس جمع ہے یہاں. خود کو بلاؤ. خود تو مصطفیٰ تنہا ہو, چلو علی کو لے لیتے ہیں ساتھ, تو دو ہوئے. نفسین ہونا چاہیے, نفسین دو, نفسان دو, یہ ہونا چاہیے. لیکن انفسنا جمع کا صیغہ. واہ. سنیے یار, من کنت مولا ہو فعلی مولا. جھلک دیکھیں آپ, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. نبوت کی سرفرازی اور نبوت کی عظمتوں برتری کے فیوز و برکات محمد عربی سے ملیں گے, اور ولایت کی فیوز و برکات مولا کائنات سے ملیں گے. دو ہی کوالٹی ہے یار, نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اولیاء دو ہی تو کوالٹی ہے فیوز و برکات کی. اب تو کوئی صدیق اکبر نہیں آ رہا, وقت کا غوث تو آ سکتا ہے, ولی تو سلسلہ رہے گا, اور نبوت میں محمد عربی طے ہے. اللہ تبارک تعالی شان. ہم خود کو بلاتے ہیں قیامت تک. اب جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے یا تو منبع نبوت سے پیے یا منبع ولایت سے. یہ ہے منبع نبوت یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو, یا منبع ولایت سرچشمہ ولایت علی ہے, علی ہی سے چلیں گے ساری نسل ولایت. دیکھیں سبحان وانفسنا وانفسنا. ہم بھی نفسوں خود کو بلاتے, خود کو بلاتے. خود تو سرکار ایک ہی ہے. اچھا اس کو ایک اور نقطے سے سمجھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں یہ سارے انبیاء کرام کی نبوت عارضی ہے. عارضی کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپرری ہے, ایسا نہیں. یعنی اصل نبوت محمد کی ہے اور سب کو نبوت محمد کے صدقے میں. یہ مطلب ہے اصل نبوت. یعنی حضور تاج مطلب شمس رسالت, رسول اور نبی ہونے کے سورج ہے, اور یہ سب جو ہے ستارے. یہ اور ستارے سورج سے ہی فائدہ حاصل کرتے, سورج ستارے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. تو اصل روشنی مصطفیٰ, اصل نبوت مصطفیٰ کے پاس, اور یہ سب فروع نبوت. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ایک اور عقیدہ سنیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے بشر ہیں پھر نبی ہیں, اور آپ کے نبی ہمارے نبی کی شان ہے کہ پہلے نبی ہے پھر بشر. حضرت آدم علیہ السلام سے بشر چلا نا, اور حضور آدم سے بھی پہلے. تو حضور کی نبوت بشریت پر مقدم, اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت بشریت پر مؤخر. یعنی بشریت پہلے ہے, نبوت بعد میں ہے تمام انبیاء کرام کی, اور حضور کی نبوت پہلے ہے, بشریت بعد میں. سمجھ رہے آپ؟ واہ. یہ انفسنا وانفسنا. ثم نبتہل, پھر ہم پریکٹیکلی بددعا کرتے ہیں. بددعا میں نہیں بولتے, پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں. بد کا لفظ ہم استعمال نہیں نبی کے. پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. جو جس کا مذہب حق ہے اس پر وہ اجاگر ہو جائے, اور جس کا مذہب باطل ہے اس پر اللہ کی لعنت. اگر ہم بول رہے ہیں جھوٹ تو ہم پر اللہ کی لعنت, اور تم بول رہے ہیں جھوٹ تو تم پر اللہ کی لعنت. اس سے پہلے کہ یہ سب بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں, میں کہتا ہوں یہ توفیق واقعی مل گئی. یہ جملہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ما علی الارض عیسیٰ نصرانیت, زمین پر کوئی بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا. اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو چلو لوٹ چلو. اب اس جملے نے ایک دم بالکل عقیدہ دے دیا کہ اسلام کتنا بڑا مذہب سچا ہے. اگر اس پر آپ قائم رہے تو اپوزیشن آٹومیٹک نہ حق ہونے کا اعتراف کر لیں, آٹومیٹک ہے. ہاں لیکن اپنا پرفیکٹ رہنا, اپن صحیح رہے تو. اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے کہیں مذہب اسلام حق ہے, مذہب اسلام تو حق ہے, اپن کہاں سے حق ہے. کبھی ایک درس دے رہا وہاں پر جملہ آپ یہ سنتے ہیں کہ نبیوں کے جسموں کو قبر نہیں کھائے گی. صحیح ہے, صدیق کے جسم کو نہیں کھائے گی, شہداء کے جسم کو نہیں کھائے گی, صالحین کے جسموں کو نہیں کھائے گی, حافظ قرآن کے جسموں کو نہیں کھائے گی, عالم باعمل کے جسموں کو نہیں کھائے گی, منصب محبت پر جو فائز ہوں گے نہیں کھائے گی. یہ سب تو بول کر مزہ آتا ہے. لیکن یہ بتائیے ان کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں ہے آپ؟ کیونکہ آپ کو بھی تو جانا ہے قبر میں.
آپ چلو نبی کی اس میں تو نہیں آ سکتے، صدیق میں بھی نہیں آ سکتے، شہداء صالحین میں بھی نہیں آ سکتے، لیکن درود پڑھنے والوں میں سو حاصل ہوئے، حافظ قرآن تو بن سکتے ہیں، عالم بعمل تو بن سکتے ہیں، محبان اسلام تو بن سکتے ہیں، دوسرے کے حوالے سے وہ اچھے ہیں، یہ تو طے ہے، سمجھ میں آ گیا ان کو مٹی نہیں کھائے گی، ہم جب جائیں گے تو ہم کو کھائے گی کہ نہیں کھائے گی، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم وہی بول دیں گے کہ ہم یہ بولتے تھے قبر میں ہم کو رہنا ہے، مٹی سے ٹچ ہم کو ہونا، ہم کو قبر کہاں تک رکھے گی صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں تیاری؟ ہم تو چلا رہے ہیں کہ بابری مسجد ہمارے کو ہو جانا چاہیے، لیکن ہم کہاں پڑھ رہے ہیں نماز؟ اپنے گھر کی مسجد کو آباد نہیں کر رہے اور وہاں ایودھیا کی مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کون سا فارمولا صحیح ہے؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ ہم کتنے صحیح ہیں یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن پاک نے پارہ نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو خود کی فکر کرو، علیکم تم پر لازم ہے، انفسکم تمہارے نفس کی فکر، یعنی پرسنلی طور پر فکر کرو۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور پھر اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والوں کو کہا خود کو بچاؤ۔ دیکھ رہے تو ایمان کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ بالکل کامیاب ہو ہی جائیں گے، آپ کو اللہ نے عمر دیا ہے خالی کافی کرنے کے لیے کہ آپ کافی ہیں؟ نہیں، پھر نماز کون پڑھیں گے؟ ہندو پڑھیں گے آ کر؟ صاحب نصاب ہے تو زکات کون دیں گے؟ مالدار جا کر کے وہ جو جویلرز جو ہندو ہے وہ دیں گے؟ نہیں، جب رب نے آپ کو دیا ہے صحت تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے تو قیام صلاۃ کرنا ہے، رکوع کی طاقت دی ہے تو کرنا ہے، سجدے کی طاقت دی ہے تو کرنا ہے، ورنہ ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے آئے، ایمان لے آئے، مر جائیے۔ جی رہے ہیں کیوں روئے زمین پر؟ جینے کا صرف حق ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ کی تسبیح کرنا یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ تو آسمان اور زمین میں اگر رہنا ہے تو آپ کو عبادت کرنی ہے، پھر نہیں آپ کو رہنا ہے تو آسمان اور زمین کا حق یہ ہے، آپ زمین پر رہتے ہیں تو زمین کا حق یہ ہے کہ اگر مومن بندے ہیں تو آپ کو عبادت کرنا، بندے بولتے ہیں تو بندگی ہونا نا، بندہ بندگی سے گئے، بندگی کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ جملہ جو کوئی بھی بولے وہ بہت اچھے ہیں، بالکل اچھے ہیں، آپ کتنے اچھے ہو؟ آپ بتاؤ کتنے اچھے ہو؟ آپ تو کچھ تو اسٹیٹس بنائے ہوگے نا، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے لائف کا؟ آپ قبر میں جب جاؤ گے تو من ربک کہا جائے گا، من رب الصدیق اکبر نہیں کہا جائے گا، صدیق اکبر کا رب کون ہے نہیں کہا جائے گا، تیرا رب کون ہے کہا جائے گا، تیرا دین کیا ہے کہا جائے گا، تو کیا کہتا تھا نبی کے بارے میں، محمد کے بارے میں، صحیح ہے؟ تو تیرا 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 پرسنل فار یو، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نعرے لگاتے رہیں گے سب کی تو اپنے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ اس لیے ہم سب کو تیار ہونا ہوگا۔ آج جو ہمیں دن دکھائے جا رہے ہیں یہ ہماری پرسنلی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ غوث نے غلطی نہیں کی ہے، خواجہ غریب نواز آج بھی ہے ان کی روحانیت ہندوستان میں، لیکن جو ہندوستان کے حالات ہیں یہ صرف ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ ہم صحیح ہو کیونکہ ہم کو سزا مل رہی ہے تو ہم غلط ہیں تب نا، سزا ہم کو مل رہی ہے، ہمارے پیریڈ میں سزا مل رہی ہے، ہم کو مل رہی ہے تو گویا ہم غلطی کیے، اس لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہو، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہو۔ ہم آج اس آیت کریمہ کو خاص ایک آیت، مطلب اس آیت کریمہ حضرت امام حسن، امام حسین، علی، فاطمہ یہ پنجتن پاک بولتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے بولتے ہیں، عوامی جملے ہیں، ان کے حوالے سے منبع نبوت اور منبع ولایت۔ اب آگے ہماری ہمت نہیں ہو رہی، میں آگے انشاءاللہ 10-11 آیت کریمہ کا ترجمہ کروں گا، لیکن آج میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ پرسنلی طور پر آپ سب ہم سب فکر کریں، کیونکہ سزا غوث و خواجہ رضا کو نہیں مل رہی ہے، سزا ہمیں مل رہی ہے، تو ہمیں اس کا تعاقب کرنا ہوگا، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہوگا، ہمیں اس کا ڈیفینس کرنا ہوگا، ہمیں اس کا سدباب کرنا ہوگا، ہم کو اس کو دور کرنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ اور اگر ہم سوچ رہے ہیں صرف وہ اچھے تھے، یہ اچھے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، تو یہ وہ کرتے کرتے پھر تو کی منزل میں آپ کو آنا پڑے گا قبر میں، تو اس وقت افسوس کرو گے ارے ہم تو خالی وہ کی منزل میں تھے۔ نہیں، آج گھروں میں نماز کا اہتمام کروائیے،
میں بار بار ان تمام عورتوں کو بھی بول رہا ہوں جہاں درس دے رہا ہوں عورتوں کو، عورتوں تم ناپاک ہو جاتی ہو، پیریڈ سے آ جاتی ہو تو نماز معاف ہے، وہ رکوع اور سجدہ آپ کے اعتبار سے یہ معاف ہے، عبادت معاف نہیں ہے۔ اللہ کہنا کہاں معاف ہے؟ سبحان اللہ کہنا کہاں معاف ہے؟ خدا کو پکارنا کہاں معاف ہے؟ ایسی حالت میں بچ جاؤ گی تو نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، نہیں معاف ہے۔ یہ عارضی چیز ہے، وقتی چیز ہے، اور عبادت دائمی چیز ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نماز کے لیے پیدا کیا نہیں فرمایا، حج کے لیے پیدا کیا نہیں فرمایا، عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لہذا گھروں میں اگر یہ بھی پریشانی ہو جائے تب بھی اللہ اللہ کہنے سے مت یہ ہو۔ ریموٹ تو ہاتھ میں رہتا ہے، لیکن سوچتی ہو کہ یہ ریموٹ جو دنیا کا ریموٹ ہے یہ فحاشی دکھا رہی ہے، جب روح کا ریموٹ جو ملک الموت کے پاس ہے وہ دبا دیں گے تو کیا ہوگا تمہارا؟ کیا ہوگا تمہارا؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں تو ریموٹ بھی کر سکتے ہو آپ، بھی کر سکتے ہو آپ، خراب ہو جائے، لیکن وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا نہیں ہے، بس دب گیا ایک مرتبہ، روح چلی گئی، پھر واپس آنے والی ہے نہیں۔ پھر قبر کے بعد میدان محشر تک بیٹھنی کیجیے آپ، اور صرف اپنا احتساب کیجیے۔ اور اس سوال کا تو جواب ایک دم دینا ہوگا کہ تم نے دوسروں کی تو تعریف کرنے کے پل باندھے تھے، وہ اچھے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہم تو سوال تم سے کر رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے بتا، تیرا دین کیا ہے بتا، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا بتا۔ ایک دم کوسچن تمہارے لیے پرسنل ہے۔ تو آج جو سچویشن ہے، انفرادی طور پر مرد حضرات مسجد کو آباد کریں، عورت حضرات گھر کو آباد کریں، قبرستان میں جانے سے پہلے گھر کو قبرستان نہ بنائیں، کیونکہ جس جگہ اللہ کی عبادت ظاہری طور پر نہ ہوتی ہے اسی کو قبرستان بولتے ہیں۔ جس جگہ ظاہری طور پر شہر خاموش شہر، جہاں کوئی چیخ چلاہٹ آواز پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہ ہو اسی کو تو شہر خاموشہ ہو۔ تو اللہ کی جہاں عبادت ہو اس کو شہر خاموشہ نہ شہر گویا بولتے ہیں۔ تو جب زندہ رہ کر تم شہر کو خاموشہ بنائے ہو، کیونکہ عبادت نہ کرنا ہی شہر خاموشہ۔ لہذا گھروں میں بھی اہتمام کیجیے، اور توبہ کا تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیجیے، استغفار کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیجیے۔ نہیں تو یاد رکھیے آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے خوفناک دن آنے والے، اس سے ابتر دن آنے والے، اس خراب سے خراب تر۔ جھوٹ اور جھوٹے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولو، جھوٹ کرپٹڈ لوگ بول رہے ہیں کہ سچ بولو، سمجھ رہے نا؟ اور جو سچے ہیں وہ صرف رو رہے ہیں، جو اچھے ہیں وہ صرف رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا دل چھلنی ہو رہا ہے، ان کی آتما تڑپ رہی ہے، ان کا سپورٹر کوئی نہیں ہے۔ بیٹا ہے ایک وقت نماز پڑھتا ہے، 4 وقت فلم دیکھتا ہے، ماں تڑپ رہی، فون میں ویست ہے، یوٹیوب پر مشہور ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ہے، سلام کرنے کا موقع نہیں، باوضو رہ کر قرآن پڑھنے کا موقع نہیں، درود اور سلام کا اہتمام کا موقع نہیں۔ کہاں سے تم کو ملے گا اچھے دن؟ کہاں سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تم اعلان کو مت دیکھو کہ کس نے اچھے دن کا اعلان کیا ہے، تمہارے پاس اچھے دن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، تم اللہ کو پوچھو اچھے دن اور آٹومیٹک آئیں گے۔ تھے کہ نہیں صحابہ کے لیے اچھے دن؟ بتائیے۔ اگر اچھے دن نہیں تھے تو قرآن کہتا پارہ نمبر 11 میں سیکنڈ پیج میں کہ والذین آمنوا واتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے بڑا اچھا دن کیا ہوگا کہ اللہ کہہ دے ہم تجھ سے راضی ہیں۔ ایک دن شوہر بول دیتا آئی لو یو، بیوی کو تو پورا دن مست رہتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا یار آج تک بولے کیا، ایک دن بول دے تو پورا، صحیح بات ہے، یہ دنیاوی بات ہے۔ باپ کہتے بیٹا ہم تجھ سے راضی ہیں تو خدا کی قسم خوش رہتا ہے بیٹا۔ جو ذمہ دار کہہ دے کہ ہم راضی ہیں تحت ذمہ داری رہنے والے سے، تو اس سے بڑی دولت کچھ نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کو رب نے کہا ہے ہم تجھ سے راضی ہیں، تو اچھے دن تھے کہ نہیں ان کے؟ نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اس سے اچھے دن کیا ہوں گے کہ دنیا میں رہ کر کے جنت دے دیا رب نے، رسول نے۔ اس سے اچھے دن کیا ہوں گے؟
آپ کسے اچھا دن سمجھ رہے ہیں؟ جو کل تک چل رہا تھا آج بند ہو گیا 1500 کلو، اسے اچھے دن کہہ رہے ہیں؟ جنت مل جائے گی، کبھی بند نہیں ہوگی، ریگولر کی امانت کے طور پر آپ کے پاس رہے گی۔ یہ ہے اچھے دن جو آپ کا ہمیشہ کا وکاس بھی کرے اور ہمیشہ کا ساتھ بھی دے، ہمیشہ کا ساتھ دے اور ہمیشہ وکاس کرے۔ وہ ہے اللہ کی جنت، وہ ہے اللہ کی رضا اور وہ ہے اللہ کی خوشنودی۔ اور یہ ملیں گے آپ کو پرسنل طور پر، آپ سدھریں گے تب، پرسنلی طور پر آپ عبادت کریں گے، پرسنلی طور پر آپ اپنا احتساب کریں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تیاری میں جڑ جائیں گے، اور پھر روح جائے گی بھی تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، سب روئیں گے، آپ ہنسیں گے۔ جیسے سب ہنس رہے تھے، آپ روتے ہوئے آئے تھے، سب ہنس رہے تھے، جب جائیں گے تو سب روئیں گے، آپ ہنستے چلے جائیں گے۔ آپ کی زبان پر آئے گی مجھے جلدی لے چلو قبر رسول میں، مصطفیٰ آنے والے، یہ شان ہوگی آپ کی۔ صحیح ہے نا؟ ٹرانسفر کا تو اعلان ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ نیکسٹ لائٹ میں ہمارا ٹرانسفر ہو رہا تو ہو گیا، ایج پر جاتے تھے، صحیح ہے کہ معلوم ہو جائے کہ بڑے اچھے لوگوں میں ہو رہا ہے تو کل کے بجائے آج کر دو نا صاحب، ایسا بولیں گے آپ، صحیح ہے؟ تو یہ موت بھی ایک ٹرانسفر ہے دنیا سے عالم برزخ کی طرف۔ اگر معلوم ہو کہ مصطفیٰ مسکرائیں گے تو آپ بتائیے کل کے بجائے آج ہی جانے کو تیار ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، رب خوش ہوگا تو آج ہی جانے کو تیار۔ اور اگر معلوم ہو رہا پورے کرپٹ ہے، ارے بھائی 5 دن اور ذرا کر دو نا، بیوی سے ذرا مل لیتے ہیں، بھائی سے مل لیتے ہیں، کچھ بھی بہانہ کریں گے آپ کو، ہم کو تیار ہونا پڑے گا۔ 60 سال 70 سال کی جو عمر ملی ہے یہ اس لیے نہیں ملی ہے کہ آپ انجوائے کرو، اس لیے ملی ہے کہ آپ اپنے دین کو سنبھالو، اپنی آخرت کو سنبھالو، اپنی قبر کو سنبھالو، اپنی برزخی دنیا کو سنبھالو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، ہم سب کو عابد بنائے، زاہد بنائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، گھر بار میں عبادت کا ماحول قائم فرمائے، سیرتوں کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو، خامیوں کو دور کرتے ہوئے ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اچھا بنائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کو ہمارے لیے شفیق بنائے، ہم سب کو شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔